بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو خاوند رات کو بیدار ہو کر بیوی کو جگائے جس پر نیند کا غلبہ ہو رہا ہو تو اس کے منہ پر پانی کا چھینٹا دے، پھر دونوں اپنے گھر میں عبادت کے لیے کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے لگے، یعنی نماز تہجد پڑھنے لگے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ کی عبادت کے بعد روح کو چین دینے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ شوہر اور بیوی کی سچی محبت ہے، اور شوہر کو چاہیے کہ ہر لمحہ اپنی بیوی کو محبت کا احساس دلائے تاکہ شوہر کی محبت سے بیوی ہر لمحہ سنور جائے۔ صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں، لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، باپردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ عورت امیر آدمی نہیں چاہتی، خوبصورت یا ایک شاعر بھی نہیں، وہ ایک ایسا آدمی چاہتی ہے جو اس کی آنکھوں کو پڑھ سکے، اس کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھ کر کہے، یہ گھر تمہارا گھر ہے۔ مرد کبھی بھی عورت کی خوبصورتی پہ نہیں مرتا، اگر خوبصورتی پہ مرتا ہوتا تو ایک عورت کبھی بھی اس کے لیے کافی نہ ہوتی۔ مرد ہمیشہ عورت کی وفا پہ مرتا ہے، عورت کی حیا پہ مرتا ہے، اور اس عورت پر مرتا ہے جو اس کے کنٹرول میں رہتی ہے۔ زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بیوی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنے میٹھے بول، وفاداری اور اپنائیت کے احساس سے شوہر کے سب غم دور کر دیتی ہے۔ بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کو اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اس مرد سے زیادہ خوبصورت کون ہو سکتا ہے جسے دیکھ کر اللہ کی یاد آئے، جو اس طرح تمہاری عزت کرے جیسے اپنی ماں اور بہن کی کرتا ہے، جو تمہارا اس وقت ساتھ دے جب سب تمہارے خلاف ہو جائے، جسے تمہارے بناؤ سنگار سے نہیں بلکہ تمہاری سادگی سے محبت ہو، اور جو تمہارے جلے ہوئے پراٹھے بھی مسکرا کر کھا جائے اور کہے، ارے واہ، تم نے تو بہت زبردست کھانا بنایا ہے۔ مرد کی وفا کا پتہ عورت کی بیماری میں لگتا ہے کہ کھوٹا سکہ ہے یا کھرا، اور عورت کی محبت بے روزگاری میں پتہ چلتی ہے کہ وہ کاغذی ساتھی ہے یا واقعی شریک حیات ہے۔ بیوی اپنے شوہر کو 4 طرح سے خوش رکھتی ہے، اپنی دینداری سے، اپنے اخلاق سے، اپنے معاملات سے اور اپنے بناؤ سنگار سے۔ اس لیے بیوی کو چاہیے کہ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرے۔ ایک مضبوط عورت صرف اس مرد کے سامنے کمزور پڑتی ہے جس پہ اسے یقین ہوتا ہے کہ وہ اسے سنبھال لے گا، آگے بڑھ کر ہمت اور ساری دنیا سے الگ ہو کر اس کا ساتھ دے گا۔ وہ مرد اسے خود سے زیادہ مضبوط لگتا ہے، وہ اسے سننا چاہتی ہے کہ وہ کہے، میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گا۔ بیوی اپنے شوہر سے اس وقت تک لڑتی یا ضد کرتی ہے جب تک اسے پیار کی امید ہوتی ہے۔ جب وہ امید ختم ہو جاتی ہے تو وہ لڑنا اور ضد کرنا بند کر دیتی ہے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے کہ اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پہ حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ جب میاں بیوی دونوں ایک ساتھ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں بے پناہ محبت ڈال دیتا ہے۔ بیوی سے محبت کرنا عیب والی یا شرمانے والی بات نہیں۔ شوہر اپنے گھر والوں کے سامنے اپنی بیوی سے محبت بھری گپ شپ کرنے یا پیار والا نام لے کر بلانے سے ہرگز نہ ہچکچائے،
کیونکہ بیوی سے ہنسی مزاح یا پیار والا نام لے کر بلانا سنت ہے، اور اس طرح سب کے سامنے عزت دینے سے بیوی کو اپنے شوہر سے محبت نہیں بلکہ عشق ہو جاتا ہے۔ میاں بیوی کے تعلق میں جب تک عزت و احترام دو طرفہ نہ ہو تب تک معاملات نبھتے نہیں۔ صرف بیوی پر ہی یہ لازم نہیں کہ وہ شوہر کی عزت کرے، بلکہ شوہر پر بھی اتنا ہی لازم ہے کہ وہ بیوی کی عزت کرے۔ عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ ہے اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت۔ عورت کی فطرت ہے کہ وہ گھر کی خاطر بہت سی قربانیاں دیتی ہے، کڑوی باتیں اور تلخ رویے تک سہ جاتی ہے، مگر جب اس کا ہم سفر ہی اس کو نظر انداز کر دے تو اندر سے ٹوٹ جاتی ہے۔ عورت کا حوصلہ اس کا شریک حیات ہی ہوتا ہے۔ مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ محبت یہ ہوتی ہے کہ ایک بار حضرت فاطمہ قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، تھوڑا دور حضرت علی بیٹھے تھے تو بیچ میں ایک آیت آئی جو حضرت فاطمہ نے آہستہ آواز میں پڑھی۔ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے۔ جب انہوں نے یہ آیت آہستہ پڑھی تو حضرت علی نے مسکرا کر جواب دیا، فاطمہ فکر مت کرو، میں صرف تم سے ہی محبت کرتا ہوں اور میری زندگی میں تم ایک ہی رہو گی۔ مرد کی محبت عورت کو ہمیشہ جوان رکھتی ہے، جبکہ مرد سے ملی ناقدری عورت کو جواں عمری میں بدصورت اور بدمزاج کر دیتی ہے، کیونکہ عورت کے سب رنگ مرد سے ہی تو ہے۔ اپنی بیوی کا مزاج، پسند ناپسند اور عادات تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ بیوی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی ٹیلرنگ کر کے اپنے معیار کا بنا دے، وہ تو بس محبت کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے اسے کئی خوبیاں دی ہے اور یہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے، اس کا خیال رکھے۔ میاں بیوی کا رشتہ 3 باتوں کی وجہ سے مضبوط ہوتا ہے۔ پہلی بات اعتبار، دوسری بات محبت، تیسری اور سب سے اہم بات احساس۔ اگر ان تینوں میں سے ایک بات بھی آپ کے رشتے میں نہیں ہے تو یقین مانیے آپ کا رشتہ بالکل کھوکھلا ہے۔ بیوی کا روٹھنا سنت عائشہ ہے اور بیوی کو منانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔